بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا یغرنک ترجمہ میں پتہ نہیں کیا ہے. غرور وہی پہلے بھی ذکر کر چکا ہے، دھوکہ. کس چیز کی دھوکہ؟ تقلب الذین کفروا فی بلاد. تقلب یعنی آسائش، کھانے پینے میں، عیش عشرت میں عیش کرنا، چلنا پھرنا، مزہ لینا، سب تقلب میں آ گیا. تو یہ سب چیز دیکھ کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین آپ لوگ دھوکہ میں نہیں جائے، یہ سب دھوکہ ہے. جب تقلب کہا یعنی اس کا مطلب کچھ حرکت بھی کرتے ہیں یہ لوگ، کچھ پانے کے لیے، آسائش نعمت وغیرہ ملنے کے لیے ایسے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں پاتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. کسی کی دہلیز میں اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتے ہیں، کچھ حرکت کر کے ہی حاصل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کافرین دنیا میں کچھ حرکت کر رہے ہیں، کچھ پانے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے. آپ بحیثیت مومن آپ کو ہم منع نہیں کرتے ہیں، آپ بھی حرکت کریں، کمائیں. یعنی دنیا کمانے کے لیے کسی مومن کو اللہ نے منع نہیں فرمایا. کافر کما رہے ہیں، آپ بھی کماؤ، لیکن فرق ہے. وہ لوگ جائز ناجائز طریقہ سے بھی کماتے ہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں، نہ ضمیر حساب لیتے ہیں نہ کوئی اور حساب لیتے ہیں. لیکن آپ جو اللہ کو معبود مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، میرے حکم کے مطابق شرعی جائز طریقہ سے کماؤ. کمانے میں فرق آ گیا. اسی طرح اس کمائی کو خرچ کرنے میں بھی فرق ہے. وہ تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اپنے متاع حاصل کر رہے اس کمائی سے، جو مرضی ہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تبذیر، اسراف بلا حساب. کوئی ٹھوک
منع نہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کریں. آپ بے شک بہت زیادہ کماؤ، اس کمائی سے کیا کریں گے؟ اپنی ضروریات صرف بغیر اسراف، بلا تبذیر، جو ضروریات ہے وہ مکمل کرنے کے بعد باقی کیا کریں گے؟ آخرت کے بینک میں، وہاں اللہ کے رسید میں، اکاؤنٹ میں وہاں جمع کریں. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ہمارا ایک اصل منزل مقصود جس کی طرف ہم روز قدم بڑھا رہے ہیں، وہاں جب جانا ہے وہاں آپ مفلس بن کے نہیں جاؤ. اس لیے تم کافر کیا کر رہے ہو وہ نہیں دیکھو، دھوکے میں مت جاؤ، وہ دھوکے میں مبتلا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. بلاد تو سب سمجھ رہے ہیں، شہر میں. کیوں نمت دیکھو، دھوکہ کیوں کر اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کیونکہ متاع قلیل. یہ متاع مانا آرام دہ، مزہ لینا، خوشیاں منانا، سب کچھ متاع میں آ گیا نا. لیکن قلیل کہا. کیوں قلیل؟ اس لیے کہ آپ کتنے دن جئیں گے؟ 60 سال، 100، 200، 500 سال، 1000 سال جیو. وہی 1000 سال جب جائیں گے نا ادھر، ایک دن گزار کے آ گیا. میں ایک دفعہ واضح بتا دیا تھا، ہم اکثر جو زندگی مل رہے ہیں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے سے زیادہ کوئی نہیں ملتے ہیں. اس لیے اللہ نے بولا وہ بہت قلیل ہے. یہ جو مزہ لے رہے ہیں یہ لوگ بہت قلیل ہے. اب وہ نہیں دیکھو، دنیا لاکھوں کروڑوں سال ہے، حیات الدنیا لاکھوں سال ہے، کروڑوں سال ہے. یہ دنیا کے لیے، آپ کے لیے نہیں. آپ کی دنیا جب تک آپ یہاں چل رہے ہیں زندہ ہے، آنکھیں بند کر دیا سمجھو آپ کی دنیا ختم ہو گئی. اس لیے بڑا متاع قلیل. اس لیے وہ کیوں دیکھ رہا وہ؟ یہاں تک ہم سوتے ہو کچھ خواب دیکھتے ہیں، کبھی خوفناک خواب بھی دیکھتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. کبھی کبھار جو برابر وہ نہیں سنتے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، جگاتے ہیں. لیکن جاگنے کے بعد جب احساس ہوتا ہے کہ تو خواب دیکھ رہا تھا تو خوشی ہوتی، تو اللہ کا شکر ہے کہ خواب تھا، حقیقت نہیں. ٹھیک. اسی طرح جب آنکھیں بند کر جائیں گے تو اصل جاگنا اس وقت ہے. اور کافی ہم سے عکس، ابھی وہ دنیا میں جو متاع زندگی گزار رہے ہیں خوشیاں میں، اس کے لیے ایک زندگی سمجھ رہے ہیں. لیکن آنکھیں جب بند کر دیں گے سمجھو اب جاگ گیا وہ، ابھی سو رہے ہیں. ہم تو سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جاگتے ہیں، خواب میں مبتلا ہے. جب آنکھیں بند کر کے جائیں گے سمجھو اب جاگ گیا وہ. اب وہ کہیں گے کاش ہم جو دیکھ رہے تھے وہ خواب ہوتا، جو حقیقت سامنے، اصل حقیقت تو ابھی سامنے آ گیا، ہم تو خواب میں مبتلا تھے. عکس آ گیا نا. اس کا مطلب وہ جو زندگی گزار رہے ہیں خواب میں گزار رہے ہیں، اصل حقیقت آنکھیں بند کرنے کے بعد، موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. اور ہم لوگ خواب میں نہیں، حقیقت میں زندگی گزار رہے ہیں. جب آنکھیں بند کر دیں گے پھر لگے گا وہ ہم خواب میں تھا. دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے تھے ایک خواب دیکھ رہے تھے صرف لمحہ، اور اصل حقیقت کا بھی شروع ہو رہا زندگی. متاع قلیل لا یغرنک. آگے کیا؟ متاع قلیل.
پھر ثم آ گیا. ثم واو عطف نہیں, ثم بھی حرف عطف بھی ہے لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہے, تدارک ہے, کیونکہ وہ جب تک زندگی میں ہیں ابھی وہ سامنے نہیں آ رہا, اس لیے ثم آنا پڑے گا, فوراً نہیں, مرنے کے بعد ہے. ثم مأواہم یعنی اس خواب سے گزرنے کے بعد جب اصل حقیقت میں جائیں گے پھر ثم مأواہم ٹھکانہ کہاں؟ جہنم. کیسے جہنم ہے وہ؟ بئس المہاد, میں پہلے بھی بتا دیا تھا, مہاد جمع مہد, مہد یعنی جولا. اور ہمیشہ رب العالمین جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کافر کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے. ایک چھوٹا بچہ جو حرکت نہیں کر سکتے ہیں جولا میں جب رکھتے ہیں وہ بے بس ہے, جب تک اس کی ماں یا اس کی دیکھ بھال کرنے والے اس کو کروٹ نہیں بدلیں گے یا اٹھا کر نیچے نہیں لائیں گے وہ بذاتی خود کچھ نہیں کر سکتے, اتنا بے بس ہے جو مہد میں ہوگا, جولے میں جو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی بتاتے ہیں, بولا وہ جہنم میں اس طرح ہوگا جو ایک دم بے بس, لیکن اس بچہ کو تو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہے. وہاں ایسا بھی نہیں ہے, اس کو اس جہنم سے بچانے والا کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی طاقت کے سامنے. اس لیے لفظ مہاد آتے ہیں اکثر. تو بہرحال کافر جو کھما رہا, عیش کر رہا, مزہ لے رہے ہیں, اگر ہم بھی اس طرح کریں گے پھر یہ آیات کیا ہوگا؟ پھر ہم میں اور کافر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک ہی بات ہے, وہ کما رہے ہیں عیش کرنے کے لیے, آپ بھی کما رہے ہیں وہی عیش کر رہے ہیں. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کی تقاضا بھی تو پوری کرنی ہے آپ کو, اللہ کے احکامات کو. تو جب یہاں کافرین کے احوال بتا دیا کہ اللہ کی مہربانی ہے, رحمت ہے, انصاف کہو کہ اس کے عکس جو لوگ ہیں مومن ہیں اس کی کیا احوال ہے, اس لیے وہ بھی بتایا دیا فوراً اس آیات کے بعد. لیکن الذین اتقوا, لیکن وہی بد لفظ لیکن ہے, اتقوا جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے, اتقوا ربہم لہم جنات, جب وہ تقوی اختیار کرتے ہیں ظاہر بات وہی کمائیں اللہ کے حکم کے مطابق صرف کریں گے, اس کے خلاف نہیں کریں گے, اس لیے تقوی میں آ گیا. تقوی عظیم لفظ ہے, ہر لحاظ سے اس میں دائرہ میں آ گیا. ہر معصیت سے دور رہنا, ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوگا اس سے دور رہنا, یہ تقوی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم, ان کے لیے جنات, ایک جنت نہیں بہت سارے جنات, تجری من تحت الانہار. پھر یہ دنیا کی طرح عارضی بھی نہیں ہے جو ایک دن زندگی گزار کے جانے والی بات نہیں ہے. خالدین, جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر کہیں گے ہم بور نہیں ہوں گے اس طرح, جب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بور نہیں ہوں گے. بھائی بوریت اس وقت ہوتی ہے اگر ایک چیز پر ہمیشہ روٹین اسی پر قائم ہے, لیکن وہاں تو روز نئے نئے تبدیلیاں ملیں گے. اب بوریت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے خالدین فیہا. نزل, نزل کیا پتہ ہے ترجمہ میں کیا کہا؟ نزل مہمانی. جزاک اللہ, صحیح. نزل مہمان نوازی. ٹھیک, تو آپ اس مہمان بنیں گے تو وہ مل جائیں گے. تقریباً 1983 میں
ایک دفعہ اسپین جانا ہوا تھا، وہاں سے پیرس، سوئٹزرلینڈ۔ پیرس میں جب گئے ایک عالیشان ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ دیکھ کے بڑا حیرت سے دیکھ رہے تھے، بولا کتنی خوبصورتی سے بنایا اس ہوٹل کو، اس کمپنی نے یا مالک نے جتنے خرچ کر سکتے تھے اتنے خرچ کر دیا، کتنی پیارا بنا، تعریف کر رہے تھے ہوٹل کی۔ میں نے کہا کس کے لیے بنایا؟ بولا مہمانوں کے لیے۔ کس نے بنایا؟ مالک نے۔ وہ نہیں، مالک نہیں کہو، بنانے والا خالق ہے یا مخلوق ہے؟ بولا ظاہر بات ہے مخلوق ہے۔ میں بولا یہ مخلوق کے لیے تیار کیا، یعنی بشر کے لیے تیار کیا، اپنے مہمانوں کے لیے اتنی خوبصورت بنائے۔ اب خالق جو اپنے مہمانوں کے لیے، مخلوق کے لیے جو تیار کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ ایسا عقل نہیں ہے ہمارا پاس جس کو ہم اندازہ کر سکیں۔ یہ دکھا رہا اللہ تعالیٰ آپ کے مخلوق اس اندازے بنا کر دکھا رہے ہیں، عجائب۔ تو خالق جب تیار کریں گے، نزل کہا، مہمان نوازی کہا، اپنے مہمانوں کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھ دیا ہوگا۔ نزلا من عند اللہ، مخصوص اللہ کی طرف سے۔ اس لیے کہتا ہوں ما عند اللہ خیر للابرار۔ اس لیے تم یہاں مخلوقات جتنے بھی تیار کریں گے وہ خالق کی تیار کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے خیر للابرار۔ خیر کس کے لیے؟ ابرار کے لیے، جو جمع بار، فرما برادر، اللہ کے حکم ماننے والے، صالحین، متقین بنو، ورنہ نہیں ملیں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار۔ وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک انصاف ہے۔ جب اہل دوزخ کے احوال بتایا، پھر مؤمنین کے احوال بتایا، وہاں یہودیوں میں، نصارا میں بھی کچھ اہل کتاب جو ایمان لا کے راز میں رکھ دیا، چھپا کے رکھ دیا، قتل کے خوف سے، خطرات سے، کسی بھی وجہ سے ظاہر نہیں کیا۔ جس طرح مسلمان خود ابتدائی دور میں بہت مومنین ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، مار پیٹ عذاب وغیرہ سب دیکھ کے اس کو سے بچنے کے لیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام ظاہر نہیں کی، صرف ایک وجہ ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، امیر ترین شخص ہے مکہ کے، سب ان کے آگے سر جھکانے والے، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اپنے والدہ سے، اور والدہ بھی گرم مزاج جو والی، اس لیے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا اس نے ماں سے بچنے کے لیے۔ اور دولت مند خاتون ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کو جو مرضی ہے دے دیتی، اور اتنی خوبصورت اور اسمارٹ، یعنی قریش کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے کاش یہ میرا شوہر ہوتا۔ اور جس گلی سے گزرتے ہیں مصعب بن عمیر، اس کے بعد آنے والے کہتے یہاں سے مصعب گزر چکا، اس کی خوشبو سے معلوم کرتے تھے، یعنی اتنے نعمتوں نے رکھا اس کو والدہ نے۔ لیکن ایک دن وہ راز فاش ہو گیا، ٹھیک، تو ماں نے بہت حربہ استعمال کیا اپنے دین سے واپس لانے کے لیے، نہیں مانے، سارے جیب خرچ وغیرہ سب بند کر دیا، بولا کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر اس نے بھوک ہڑتال کر دیا، کھانا پینا سب چھوڑ دیا، یہاں تک مرنے کی قریب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں مصعب اپنی ماں پر رحم فرما، وہ مرنے والی ہے، تو جا کے بولا ماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں،
آپ جو حکم کریں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف دین کی سودا نہیں کرو، باقی جو بولا تم میں کروں گا. ٹھیک. آخر میں ایک دم بے ہوشی میں چلا جاتی ہے، پھر ہوش میں آ جاتی ہے. اس وقت بھی کہتے ہیں واللہ لو ان لک الف نفس، کہ اللہ کی قسم اگر آپ کی 1000 جان ہے نا، ایک ایک جان میرے سامنے نکل رہی ہے، پھر بھی میں دین کو نہیں چھوڑوں گا. تم یہ نہیں سمجھو تمہاری یہ حالت دیکھ کے میں رحم فرماؤں گا، یہ دین کی سودا ہے، یہ نہیں کر سکتا. تو آخر مایوس ہو کے ماں نے چھوڑ دیا، قطع تعلق کر دیا. وہی مصعب بن عمیر جو احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، تو اس کی جب دفن کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفن کے لیے کچھ نہیں مل رہے تھے. ایک جبہ جو پھین کے رکھا تھا، وہ اس کو اگر سر ڈانپ لیا تو قدم نظر آ رہا، قدم ڈانپ دیا تو سر نظر آ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا. بولا یہ مصعب فتح قریش المدلل، مدلل یعنی لاڈلا، قریش کا لاڈلا بیٹا جو دولت پر عیش کر رہے تھے، آج اللہ سے جا کے مل رہے ہیں، اس کے لیے ہم کفن نہیں مل رہے ہیں. اگر سر کو چھپا دیا تو قدم نظر آ رہا، قدم چھپا دیا سر نظر آ رہا. نبی رو رہا تھا اس وقت یہ دیکھ کے. لیکن سوال تو حضور نے کہا یہ جبہ سر ڈانپ لو اور جہاں قدم نظر آ رہا وہاں اسخیر ڈال دو. اسخیر کچھ جنگلی پودے وغیرہ ہوتے ہیں ریگستان میں، وہ لے کے گھاس اس سے چھپا دو. پھر کہتے یہ وہ مصعب ہے جو مکہ میں اگر کہیں سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہاں سے مصعب گزر چکے ہیں، آج کفن نہیں مل رہے. لیکن وہ اگر اسی حالت میں رہتے 1000 سال جی کے بھی جاتے ہیں کہ کامیابی ہے، یا وہ سب چھوڑ کے دنیا و مافیہ سے بیزار ہو کے جو اللہ سے جا کے مل رہے ہیں اس حال میں، کون عقل مند ہے بھائی؟ یہ ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ اپنے ایمان کو کسی وجہ سے چھپاتے ہیں. تو یہودیوں میں، نصارہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ اس طرح ہیں جو پکا مومن ہے لیکن خفیہ رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر نہیں کریں گے، اس کو اطمینان نہیں دلائیں گے، یعنی عقیدہ میں اور مزید مضبوط کر لیں گے. ولیکن وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ کو واحد لا شریک لہ مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول من عند اللہ ہی مانتے ہیں. وما انزل الیہم، اور ان کی اپنی تورات و انجیل میں جو حقائق ہے جو تبدیل نہیں کی اس کو بھی حق مانتے ہیں، یعنی مومن موحد ہے. کیا اس کا ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے؟ اس کا بھی ذکر کر دیا. لیکن سوال، جس وقت یہ آیات اللہ نے نازل فرمایا وہی اہل کتاب موجود ہے اور سن رہے ہیں، اس کا کیا پوزیشن ہوگا؟ بھائی ہم تو اس انداز میں خفیہ رکھا اپنے ایمان کو جو ہمارے گھر والے کو بھی نہیں پتا، ہمارے کبراء کو، آڑوس پڑوس کو کسی کو نہیں پتا. محمد کو کیسا پتا چل گیا؟ یہ ضرور رسول ہے، اس آیات سے ثابت ہو گیا یہ اللہ کا رسول ہے. اور یہ کلام جو اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن حق ہے. اس کی ایمان میں اور تقویت ہو جائے گی. تو اللہ نے بیان کر کے کتنی فائدہ کیا. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایک حکمت پہ، یعنی نام نہیں بتایا کسی کا، سیدھا راز جو رکھ دیا، اس کا نام بتا کے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے چھپا رہے ہیں اگر اس کا نام بتا دے پھر اللہ تعالیٰ، پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ساتھ ظلم ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بھی کی اور راز کو بھی راز رکھ دیا. فلاں یا فلاں نہیں،
من अहल الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. خاشعین انکساری، ہمیشہ اللہ کی ناراضی سے ڈرنے والے، نماز بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی خشوع. جب خاشعین کہا ہر لحاظ سے خاشعین آگے. پھر ان فریب والوں کی طرح بھی نہیں جو کچھ اپنے ہاتھ سے لکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، ایسے بھی نہیں کرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اولئک، یہ لوگ، لہم اجرہم عند ربہم، وہی جو مومنین کے بتا رہا تھا بھی یہ ان کے لیے بھی ہے. تو اتنے جلدی کیسا اجر؟ بولا اللہ کو حساب دینے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. ان اللہ سریع الحساب، ہر ایک ایک فرد سے حساب لیا جائے گا بلا ترجمان، آپ اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں، کوئی سفارشی نہیں. بخاری مسلم میں ثابت ہے ہر فرد اللہ کے سامنے حساب دیں گے جو کیا. ایک لمحے میں سارا حساب کتاب ہو جائے گا. یہ دنیا کی قاضی نہیں سمجھو، عدالت نہیں سمجھو جو ایک ایک کیس 10 سال 20 سال لڑتے رہتے ہیں. وہاں ایک کیس تو اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، ایک لمحے میں فائنل ہو گیا، یا جہنم یا دوزخ یا جنت یا اعراف. اس لیے بولا ان اللہ سریع الحساب، بہت جلدی حساب لینے والا ہے. ان کے نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ گواہی کی ضرورت ہے، سب سامنے ہیں. تم نے ایسا کیا، اگر وہ جنت کی مستحق ہے معاف کر دیا تو جاؤ، اگر ایسے کوئی مستحق کام نہیں کی ختم، جہنم میں جاؤ. اتنی ٹائم کیا ہو؟ ان اللہ سریع الحساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوہ اچھا، اور ایک آیت صحیح، جزاک اللہ خیر. اصل خطاب مومنین کے لیے، ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے. کیا بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جتنے بیٹے ہیں سب کے ساتھ مخاطب ہے. قاسم بھائی ہے، مصباح بھائی ہے، الدین، سب مومنین بیٹے ہیں، ان سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا. کیوں کہا اصبروا؟ کیونکہ اس سے پہلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ کافرین جس عیش عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں تم اس کو نہیں دیکھو، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ایک معمولی وقت ہے، خواب دیکھ رہے ہیں. اور تم آزمائش سے گزرو گے، پریشانیاں سے گزریں گے. مومن اور دونوں برابر نہیں ہو سکتا کافر. اس لیے آپ کو ہر حالت میں، ہر قدم میں صبر اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک، آپ دنیا میں صابر بن کے آئیں گے تو وہاں پھر وہی مقام بھی ملیں گے. یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اب صابروں کیا ہے؟ اصبروا تو سمجھ میں آ گیا، صبر کر لو. پھر بولا صابروا. جب ہم صبر کہتے ہیں وہاں 3 حروف جر استعمال ہوتا ہے. ایک فی، ایک عن، ایک علا. تینوں حروف جر ہے. فی، والصابرون فی البأساء والضراء وحین البأس. فی آ گیا. اچھا، بأسا ضرا کا، جب بأسا ضرا یعنی ازمائش. ٹھیک ہے، ازمائش میں صبر کرو. فی. اور جب اللہ تعالیٰ کی نواہی جو منع فرمایا، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، یہ نہیں کھاؤ، وہاں نہیں دیکھو،
یہ ایسا نہیں، یہ کام نہیں کرو، اور دل زیادہ چاہتے ہو وہ کرنے، شہوات نفس، وہاں عن آ گیا، قال اصبر عن شہوات نفسک، اصبر عن شہوات نفسک، وہاں فی نہیں بنے گا، اصبر فی شہوات نفسک کبھی نہیں بنے گا، اور نہ علا بنے گا۔ اور جہاں اللہ کی احکامات ہے کرنے کے لیے، یہاں نماز پڑھے، یہاں ذکر کرے، یہاں انفاق کرے، یہاں روزہ رکھے، جہاں اطاعت ہے وہاں علا، تم اس پر غالب رہو، یعنی استعن علی طاعت اللہ بالصبر، اللہ کی اطاعت پر صبر سے مدد لو۔ تو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے علی الصبر، خواہشات نفس سے روکنے کے لیے نفس کو عن شہوات النفس، اور آزمائش میں برداشت کرنے کے لیے فی اصبر فی السراء والضراء۔ ٹھیک، ان تینوں ملا کے یہ آخری لفظ کیا ہے آپ کے سامنے؟ صابر، یعنی ہر قسم کی صبر سے آپ گزرنا ہے، آپ کو صرف ایک قسم کی نہیں، ہر آزمائش سے، ہر پریشانی سے، ہر اطاعت، ہر معصیت، ہر حالت میں آپ کو صابر، رابطو جنگ کے لیے، رباط فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، حدیث شریف میں ہے رباط یعنی جنگ میں، جہاد میں ایک رات بھی گزارنی آپ کو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ سارے دنیا بھی کمائیں گے، وہ ایک رات جو اللہ کے راہ پر آپ خرچ کریں گے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے رابطو لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولا تم اللہ کے راہ پر جہاد کے لیے غدوہ ایک صبح جب نکلیں گے، او روحہ یا شام کے وقت ایک ٹائم جو دیں گے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور ایک حدیث میں کیا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بولا کل عین تبکی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ پریشانیاں دیکھے، یوم یشیب لہولہ الولدان، سورہ مزمل میں بھی ہے نا کہ جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے لوگ پریشانیاں دیکھ کے، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، ولدان چھوٹا بچہ، ولدان وہ مصیبت دیکھ کے بال سفید ہو جائے، اتنی پریشانی ہے۔ تو اس دن کہتے ہیں کل عین تبکی، ہر آنکھ سے آنسو دیکھیں گے، الا الحمدللہ ایک استثناء آ گیا، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اکیلے میں ریاکاری نہیں، وہ ہو اللہ کے درمیان، سالس نہیں ہے، اللہ کو یاد کر کے آنسو نکال دیے، خوف الہی سے یا رضا الہی کی طلب میں، خوشی میں آنسو نکل گیا، خوف سے یا خوشی میں، اللہ کے سامنے خوشخبری مل کے اطمینان بخش، تو آنسو نکل گیا۔ کبھی اللہ کی نعمت بھی یاد کر کے آنسو نکل جاتی ہے۔ ایک یہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آپ جو مجاہدین کے لیے رات میں پہرا دینے والے، سب لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یہ جو پہرا کے لیے منتخب کیا گیا، چنا گیا، جاگ رہے ہیں، کیا اس کا دل نہیں چاہ رہا وہ بھی آرام کرے، سو جائے؟ لیکن وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں سب کچھ،
بار بار نیند کو بھگا رہے ہیں. کیوں؟ رضا الہی کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے تم اپنے آنکھ کو کھلی رکھ دیا نا میرے خاطر، اس آنکھ کو میں رونے سے بچاؤں گا قیامت کے دن. تو یہ رباط کی اس معمولی سی فضائل 2-3 لفظ. صابر و رابط، اور ظاہر بات ہے رباط میں ہی جہاد میں اصل صبر تو ڈر ہے. جب جان بھی جا رہے ہیں، رات کو جا کر جو پہرا دے رہے ہیں، یہ کیا پریشانیاں نہیں ہیں؟ تو صبر تو یہاں بھی بہت ضروری ہے. اس لیے بولا صابر و رابط واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں اس کام سے دور رہو جس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوگا. خبردار شیطان کی دھوکہ میں نہیں آنا. کہیں گے آپ کر لو، آپ توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. یہ شیطان کا 1 نمبر کا حربہ ہے. ایسا کرو اور توبہ کر لیں گے تم. تو کیا پتا تم توبہ کرنے کے اتنا ٹائم بھی ملیں گے یا نہیں. جب اللہ نے کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ شیطان کہتے تم توبہ کر لو گے، ایسا کر لو. اور سورہ نساء میں واضح کہہ رہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. جو انجانے میں کوئی غلطی کرتے ہیں ثم يتوبون من قریب، پھر جلدی آ کے توبہ بھی کر لیتے، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ کو پتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. پھر کہتے ہیں لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو ہمیشہ سیئات کرتے رہتے ہیں اس کے لیے توبہ نہیں ہے. ولیست التوبۃ للذین حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. جب موت کے فرشتے دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. بولا اس کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا، اس کی توبہ نہیں ہے. ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. غرغرہ سمجھ رہے ہیں؟ موت کے وقت ایک آواز سنا دیتی ہے جس کو غرغرہ کہتے ہیں. حنجرہ سے ایک عجیب قسم کی آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں غرغرہ. اس لیے حدیث میں ہوگا جب غرغرہ آئیں گے، موت دیکھیں گے، اس وقت توبہ کریں گے. بولا اس کا توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. اس لیے کبھی نہیں کہنا میں یہ معصیت کر لوں گا اور توبہ بھی کر لوں گا. یہ شیطان کا حربہ ہے. کیا کہا آیات؟ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. یہ تقویٰ کی بات ہو رہی تھی. تقویٰ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے دور رہنا ہے، اور یہ دیکھنا کس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کریں گے. بھائی آپ کا ایک باس ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے، آپ اس کو کبھی ناراض کریں گے؟ پاگل ہے اگر آپ ناراض کریں گے اس کو. تو اللہ رب العالمین سے زیادہ ہمدرد کون ہے؟ تو اس کو کس طرح ناراض کریں گے ہم؟ اس کو ناراض کر کے ہم کیا ملیں گے تباہی کے علاوہ؟ اتقوا لعلکم تفلحون. ترجمہ میں کہتے ہیں تفلحون، فلاح، فلاح پاؤ گے. کتنی آسانی سے کہہ کے ختم کر رہا. تفلحون یعنی فلاح پاؤ گے. اب قرآن مجید میں جہاں بھی مفلح، فالحون، مفلحون، تفلحون، فوراً سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ اس کسان کا مثال دے رہا. فلاح، اللہ کہتے کاشتکار کو. ٹھیک، مطلب بھائی وہ کاشتکار جو زمین کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد یہ اس کی استطاعت ہے. آگے وہاں سے پودا نکالنا، اس پودے کو بڑا کرنا، اس میں پھل دینا، فائدہ دینا، یہ اس کسان کی بس کی بات نہیں ہے نا بھیا. یعنی آپ جو کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جتنی آپ کما رہے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ دے اپنے فضل و کرم سے. اسی طرح جہاں آپ تقوی اختیار کریں گے، یہ آپ کی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں، اس کام سے تم اتنی عظیم شان جنت
کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مثال تفلحون دیتے ہیں، یعنی جس طرح وہ فلاح کسان اپنی محنت جتنا کر سکتے کر رہے ہیں، باقی اللہ اپنے غیب سے دے رہے ہیں. اسی طرح تم بھی جتنی کر سکتا کرو، باقی میں آپ کو جو نعمت دوں گا وہ میرے فضل اور کرم سے میں غیب سے دوں گا آپ کو، جس کا آپ مستحق بھی نہیں ہوں گے. کیا کہا؟ مراد حاصل کرے، یہ صحیح ہے جی. ہاں، مراد حاصل کرے. ہم اللہ سے جو توقع رکھتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، وہ حاصل ہوگا. ٹھیک. استعمال کیا سالوں کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب اس میں کہا جو اس طرح کے مورچوں میں بالکل کم وابستہ ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اسی طرح صبر کرتے ہوئے تمہیں جم جاؤ کہ تمہیں مصیبتیں ہلا نہ سکے. یہ بھی ہے. ہاں، آپ نے جو کہا یہ صحیح. یعنی جنگ میں مورچے سنبھالتے ہوئے جو جس کیفیت سے گزرتے ہیں، کتنی پریشانی گزر، وہاں صبر کرنا تو کیوں نہیں ہوگا، یہ بھی ہے. لیکن اصل مقصد رباط آتے ہیں جہاد کے لیے. ٹھیک.